صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائهم بے شمار. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھاتا ہے، ایسا ہی پڑھاتا ہے. ٹھیک. میں بھی امام محمد باقر علیہ السلام جو کچھ آپ نے انگلش میں پڑھا تھا اردو میں پڑھ. بسم اللہ بسم اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام جیسے مولوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ رجب 57 الہجری میں ان کا ظہور ہوا تھا مدینہ منورہ میں، اور یہ کربلا کے موقع پہ موجود تھے. اس وقت 4 سال کے تھے، 3-4 سال کے. بسم اللہ بسم اللہ. اور مشہور ترین لقب باقر علیہ لوگ، جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ علوم کو کھولنے والا، سپلٹ کرنے والا. اور ان کے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور والدہ معزہ فاطمہ بنت حسن. بسم اللہ. آپ نے سنا ہوگا نجیب الطرفین، یہ نجیب العصمتین. ان کے نانا بھی سید اور دادا بھی نہ صرف سید بلکہ امام، دونوں سائڈ سے امام. اور کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ جو ہیں وہ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ امامت جو ہے یہ تو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں مانتے ہیں. تو انہیں یہ نہیں پتا کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن وہ امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بھتیجا بھی بیٹے کے ہی برابر ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے آل موسیٰ و آل ہارون. ٹھیک ہے، آل موسیٰ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو پھر آل موسیٰ کہاں سے ہوئی؟ آل موسیٰ آل ہارون جو تھی وہ آل موسیٰ بھی تھی. اب اس کی وجہ آپ سے دیتا ہوں. ولی محمد ولد علی محمد. ٹھیک ہے، اور آپ کے دادا کا نام محمد حسن. اچھا، محمد حسن کے آپ بیٹے ہوئے امجد علی ولد ذوالفقار علی ولد محمد حسن. جڑ گئے نا؟ اس لیے بھتیجا بیٹے کے برابر ہوتا ہے. لیکن اس لحاظ سے امام سجاد علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے بھی بیٹے ہوئے، لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی ہوئی نا تو وہ شادی ہوئی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ. تو امام باقر علیہ السلام وہ مشترکہ اولاد تھے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. کیونکہ صرف بیٹے کی اولاد اولاد نہیں ہوتے، بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ اپنی نواسی سے میرا ہے اپنے پوتے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب یہ ہے اس طرح یہ امامت جو ہے یہ ہمارے دونوں بڑے سردار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں آگے چلی. اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور یہ تمام وقت انہوں نے گزارا، تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں انہوں نے علم کی اتنی خدمت کی جس کا کوئی مطلب شمار نہیں کیا جا سکتا. بہت بڑے بڑے راوی ان کے شاگرد تھے، جیسے کہ جعفر ابن یزید الجوفی. ان سے بے شمار روایات موجود ہیں بکس میں. اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو بھی انسان آتا تھا سوال کرنے کے لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ میرے والد کے پاس کوئی بھی سوال آتا تو اسے ایسا جواب دیتے کہ وہ حکمت، دلیل اور علم سے بھرپور ہوتا، اور اسے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ آتی. بہت سی ان کی احادیث ہیں میرے سامنے، لیکن میں 3 منتخب کی ہیں آپ کے سامنے. اور یہ دیکھیں، اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو یہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کی رہنمائی کے لیے صرف ان کے 3 قول کافی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ پہلی یہ ہے سلاسن، 3 چیزیں، لا ینجو منہن احد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 جن سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا. وہ کیا ہے؟ الطیر، بد شگونی، والحسد، حسد، جیلسی، والظن، اور گمان، بدگمانی اسے کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہے. کہتے ہیں اذا تطیرت فمس
جب بدشگونی ہو تو راستہ جاری رکھو. اب بدشگونی کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں آپ کر دوں. بسم اللہ. یہ ہمارے بہت سے لوگوں میں ایسا ہے، بہت پہلے میرے میں بھی ہوتا تھا، اب الحمدللہ نہیں ہے، کہ اگر راستہ چلتے ہوئے بلی راستہ کاٹ کے یا گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس شخص کو آپ نے پہلے دیکھا تو آپ کا کام خراب ہو گیا، لیکن دوبارہ دیکھا تو آپ کہیں گے ہو کدھر سے آگے آ گیا. پھر یہ فضول بات ہے بالکل. امام کا فرمانا کہ اس پہ نہیں ہے. میرے ساتھ بہت برا تھا. میں فہیم صاحب کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ 1987 میں کرکٹ کا سیمی فائنل تھا اور اسکول سے واپس آتے ہوئے میری ٹوپی گر گئی اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری ٹوپی گر گئی پاکستان کی ہار نہ جائے. اور کتنے سال تک آپ یقین جانیں کہ میرے ذہن میں آتا رہا کہ اگر اس سے میری ٹوپی نہ گرتی تو پاکستان سیمی فائنل آسٹریلیا سے نہ ہارتا. ٹوپی کا قصور ہے. ٹوپی کا قصور، لیکن ٹوپی کا قصور تو نہیں تھا، وہ تو قصور ہماری ٹیم کا تھا جس نے کھیلا ہی نہیں گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ مت دھیان دو، تم اپنا راستہ جاری رکھو. اچھا، وَإِذَا حَسَدْتُ فَلَا تَبْأَسْ، اور اگر حسد ہو تو اس پہ عمل مت کرو. حسد بہت بری چیز ہے، اللہ اس سے بچائے. حسد کرنے والا صرف اور صرف اپنا نقصان کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو، اور جو شخص حسد کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اور حسد ایک نیچرل چیز ہے، ٹھیک ہے. حسد سے بچنے کا راستہ ہے، اور وہ راستہ مولانا مشکل کشا نے امام سرکار سے بہت پہلے بتا دیا تھا. امام سرکار نے فرمایا تھا کہ حسد سے ملتی جلتی چیز ہے رشک. رشک کرو. اب فرض کریں میرے پاس ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے جی، اور میرے سے بہت عمدہ گاڑی بھائی ولی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہے بھی. تو میں اب بجائے اس کے کہ یہ کہوں کہ یہ ان کے پاس کیوں آ گیا، میں کوشش کر کے خود وہ لے لوں نا، بجائے اس کے کہ خدا نہ حادثہ میں یہ کہوں کہ ان کی گاڑی کو کچھ ہو جائے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ ہے، اسے کہتے ہیں رشک، اور وہ ایک مطلب مقابلے کی فضا پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر جد و جہد کی خواہش پیدا کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور آپ اس مقام تک پہنچیں، نہ کہ آپ دوسرے کا بھی مطلب برا سوچیں. اور اس برا سوچنے سے جس کا مطلب برا سوچا جا رہا ہے اس کا کچھ نہیں جاتا. بندے کے اپنے نیکیاں برباد، خون برباد، بلڈ پریشر ہائی، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا، تیسرا کیا انہوں نے فرمایا؟ زن وَإِذَا زَنَنْتُ فَلَا تَحْقَقْ. اب زن بدگمانی، کہتے ہیں کہ اگر بدگمانی سے بچو. اگر کوئی مطلب ہے کہ تمہارے دل میں کچھ ہو جائے، اب چلیں میں آپ کا نام لے لیتا ہوں، باقی اگر میں کسی کا لوں تو برا مان جائیں گے. اگر کوئی مجھے آگے کہے کہ جناب جی چودھری ولی کہہ رہے تھے کہ جواد تو فضول آدمی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اب مجھے کہنا چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہے تھے تو ٹھیک کہہ رہے تھے، بس بات ختم. اور مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنی چاہیے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے باہر. جب تک میں خود نہ ان سے سن لوں اور پھر میں ان سے پوچھ لوں کہ جناب آپ نے یہ کیوں کہا، مجھے اس کی تحقیق بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم ان 3 چیزوں پہ عمل کریں تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر تو ہم بدشگونی سے بچیں، حسد سے بچیں اور بد زنی سے بچیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں کتنی ہو جائیں گی. یہ عام زندگی کی بات پہلے انہوں نے بات جو کی. اس کے بعد کہیں یہاں دوسری حدیث، من کتما ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا ہے، فی الدنیا، دنیا میں، لا یضر ذالک، لم یضر ذالک، اس کا اسے نقصان کوئی نہیں ہوتا. اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ اپنا ایمان چھپاتا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی اور خوف کی وجہ سے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بلکہ حضرت، ان کا نام مجھے نہیں یاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے درباری تھا ایک مومن من آل فرعون، اللہ نے اسے مومن کہا. یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا. تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی شیعہ جو ہے وہ تقیہ کرتے ہیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنا، اگر وقت خراب ہے، حالات خراب ہے تو اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. لیکن ایمان چھپانے والے سے کے مقابلے میں سرکار فرماتے ہیں کہ من اظہرہ فلہ نور، جو چھپائے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، لیکن جو اپنا ظاہر کرے اس کے لیے نور ہی نور ہے. سبحان اللہ، نعرہ حیدری. اور تیسری حدیث میرا خیال آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. بسم اللہ. تیسری حدیث ہے
افضل العبادہ عفت البطن والفرج، سب سے افضل عبادت ہے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو پاک رکھنا۔ اب پیٹ کو کیسے پاک رکھا جائے؟ اس کے اندر حرام کا لقمہ مت جانے دو، ہمیشہ حلال کھاؤ، اور شرمگاہ کو بھی پاک رکھو۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ادھر میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ مطلب اس طرح کے علم امام سرکار نے دنیا کو دیے۔ اب تین جو باتیں ان کی وہ پوری زندگی پہ محیط ہیں، اور یہ چراغ جو ہے یہ جیسے کہ آپ نے سنا 114 ہجری میں بجھا دیا گیا۔ اس اموی خلیفہ نے، اللہ اس پہ لعنت کرے بے شمار، اس نے زہر دلوایا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے، امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ لیکن وہ تو اس وقت کی بات تھی نا، اصل میں تو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت 10 محرم سے شروع ہوئی تھی۔ ہر واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ مت سوچئے کہ ان کی عمر 4 یا 5 سال کی۔ امام ہوتا ہے، چاہے وہ انگوڑے میں ہو، چاہے وہ 60 برس کی عمر میں ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کے سامنے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، بیویوں کے سروں سے چادروں کو لٹتے ہوئے دیکھا، اور کسی نے ان سے پوچھا تھا بہت بعد میں، اس نے کہا کہ آپ کے بابا کو تو شمر کے بہت زیادہ تازیانے لگے، آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا؟ تو امام نے کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو ذرا اور میری پشت پہ آؤ اور میرا کپڑا اٹھاؤ۔ کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ امام کے کمر پہ تازیانوں کے نشان تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی کمر پہ تازیانوں کے نشان کیسے آئے؟ تو امام نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ شمر جاتے ہوئے بی بی سکینہ کو تھپڑ بھی مارتا تھا اور تازیانہ بھی مارتا تھا، اور تھپڑوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ تازیانہ مارنے کی کوشش کرتا تھا نا تو اس وقت میں اپنے آپ کو اپنی پھوپھی کے اوپر گرا دیتا تھا تاکہ پھوپھی کے اوپر تازیانے نہ لگیں۔ اس طرح میں تازیانے کھاتا کوفہ سے شام پہنچا، اور پھر جب امام سرکار کی شہادت کا وقت آیا نا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کا زہر تھا وہ، کہ جب میں انہیں غسل دے رہا تھا تو جسم کا ایک حصہ سنبھالتا تو دوسری طرف سے پھیل جاتا تھا، مطلب ان کے پورے جسم کو اس زہر نے پھیلا دیا تھا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے منہ سے نکلا تھا کہ کاش میری بھی یا میرے جد، کاش میری بھی کوئی آپ کی طرح کی بہن ہوتی جو میری لاش پہ روتی۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام وہ چراغ تھے جنہیں بجھا دیا گیا، اور جنت البقیع میں انہیں دفنایا گیا، لیکن افسوس وہاں پہ نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی گنبد ہے، اور نہ کوئی چراغ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب ذاکر سید حسنین بخاری صاحب۔